مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، فإن الصلاۃ علی نور لکم یوم القیامہ، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ میں اجمیری ہوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج خواجہ خواجگان فخر کون و مکان والی بے کساں معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی خوبصورت جو حکایت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ آج کے خوبصورت واقعے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پر جو آپ کے پیر و مرشد نے جو نوازشات کی، جو آپ پر آپ کے پیر و مرشد نے عنایتیں کی، ان کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد شریف میں خواجہ جنید کی مسجد میں اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت روئے زمین کے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مشائخ عظام آپ کے پاس حاضر تھے۔ میں پیر کامل کا ادب بجا لاتے ہوئے خدمت اقدس میں بیٹھا تو ارشاد فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر پیر صاحب نے فرمایا کہ ایسا کرو، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی۔ جب تلاوت کر کے فارغ ہوا تو پیر و مرشد نے فرمایا اب 21 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ فرماتے ہیں میں نے 21 بار درود پاک پڑھا۔ بعد میں آپ نے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں 1 دن اور 1 رات کا مجاہدہ ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے 1 رات اور 1 دن عبادت اور ریاضت میں گزاری۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں پیر صاحب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو اب پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ اب جو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو پیر صاحب نے فرمایا کیا دیکھا، کیا نظر آیا؟ تو میں نے عرض کی حضور عرش اعظم تک نظر پہنچی ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا اب زمین کی طرف دیکھو۔ اب میں نے زمین کی طرف دیکھا تو فرمایا کیا دیکھا؟ میں نے عرض کی تحت الثری، یعنی زمین کے سب سے نچلے حصے تک اب میں نے دیکھ لیا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، یعنی قل هو اللہ شریف مکمل سورت 1000 مرتبہ پڑھو۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اب پیر صاحب نے فرمایا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ اب جب میں نے آسمان کی طرف نظر کی تو پوچھا کہ کہاں تک نظر پہنچی؟ میں نے عرض کی حجاب عظمت تک۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے یعنی خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز سے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کی، فرمایا کہ اب کھول دو۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ پھر پیر و مرشد نے اپنے ہاتھ کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے دیکھو۔ اب میں نے جب انگلی کی طرف نظر کی تو مجھے 18,000 عالم نظر آ گئے۔ اب پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ نے قریب ہی پڑی ہوئی ایک اینٹ اٹھانے کا حکم دیا۔ میں نے جب اینٹ اٹھائی تو اس کے نیچے سونے کے سکے پڑے ہوئے تھے، کافی سارے سونے کے سکے اس کے نیچے موجود تھے۔ پیر و مرشد نے فرمایا اسے لے جاؤ
اور فقیروں کو تقسیم کر دو۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے وہ اشرفیاں غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس خوبصورت واقعے میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اگر طلب سچی ہو، پیر و مرشد سے کامل محبت ہو، تو پیر و مرشد کی نگاہ فیض اثر سے انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ والوں کو رب تبارک و تعالی نے بہت نوازا ہوتا ہے، یہ جس پر نگاہ کر دیتے ہیں اس کے دل کی دنیا بدل کر رکھ دیتے ہیں، گناہ گار کو نیک بنا دیتے ہیں، اور دنیا کی محبت کا جو مارا ہوتا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں جب آتا ہے، عشق رسول کی خیرات بھی مل جاتی ہے، مدینے کی محبت سے بھی وہ سرشار ہو جاتا ہے، طلب سچی ہو یقیناً مل جاتا ہے۔ ایک ہمیں یہ بھی اس میں سیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ محنت بھی کرنا ہوتی ہے۔ بعض اسلامی بھائیوں کا یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ ہم آئے ہیں، مرید ہوئے ہیں، چند مرتبہ اجتماعات میں حاضر ہوئے ہیں، تو اب جلدی جلدی سارا کا سارا ہمیں فیضان مل جائے۔ اگر پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی جائے، مدنی مذاکروں میں شرکت کی جائے اور مدنی قافلوں میں سفر کیا جائے، تو انشاءاللہ طلب سچی ہوگی تو بہت جلدی اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیر و مرشد کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔